جی تو ہم کہاں پر تھے؟ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر جمع مذکر سالم کو اضافت کی صورت میں لکھنا ہو تو اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ایسا ہی ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے کہ مسلم البلد سے مسلمول بلد، یعنی ایک واو یہاں پر آ جائے گا، یہ بتانے کے لیے یہ جمع مذکر سالم ہے. واضح ہے؟ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے اس سے متعلق؟ جی کلیئر ہے اس سے. اوکے. اب آ جاتے ہیں اعراب کی طرف دوبارہ سے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے اعراب کو دیکھتے ہیں. اچھا، اور ایک مزید چیز آپ لوگوں کو سمجھانی ہے. ہم نے یہ اعراب پچھلے ویک بنایا تھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ رفع، نصب اور جر، یہ تین حالتیں مفرد کے لیے، مثنیٰ کے لیے اور جمع مذکر سالم کے لیے کیا بنتی ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ مفرد میں رفع کی حالت محمد اگر لفظ ہے تو نصب کی حالت محمدن اور محمدن. مثنیٰ میں رفع کی حالت محمد دانی، اور یہ آپ کو میرے ساتھ تھوڑا سا بولنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ محمدانی رفع کی حالت، نصب کی حالت دعين محمدین، بدعین اور جر کی حالت محمد دینی دینی. ٹھیک ہے، تو محمدینی محمدینی اس طرح. اور جمع مذکر سالم میں محمد دونا دونا، نصب کی حالت محمد دینا، دینا دینا اور جر کی حالت محمدین محمد دینا. دینا اچھا، اب ایک ایسا لفظ لیتے ہیں جس کے آخر پر الف آتا ہو. ٹھیک ہے، اس کا ہم مثنیٰ بنانے کی کوشش کریں گے اور جمع مذکر سالم بھی بنانے کی کوشش کریں گے، اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. مصطفیٰ. مصطفیٰ یہ لفظ عام ہے. اچھا ایک منٹ دیں، چارج فنش ہو رہا ہے، ایک منٹ بس. جی تو عفواً، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ مصطفیٰ کو لیتے ہیں. اس کا ہم کیا بنا رہے ہیں؟ مثنیٰ بنا رہے ہیں، یعنی دو مصطفیٰ. ٹھیک ہے، تو مصطفیٰ میم صاد، سوری، صاد فا فا. اب ہمیں آنی کی آواز کو جوڑنا ہے، لیکن آنی کو جوڑنے سے پہلے یہ آخر پر کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے، الف ہے. ہمیں کیا پڑھا تھا کہ اگر مثنیٰ ہو تو الف مقصورہ کو کیا کرتے ہیں ہم؟ الف جیسے سے بدل نہیں، جیسے کہ ہم نے اقصا کیا تھا، اقصا سے اقصا یعنی. ٹھیک ہے، یاد آ رہا ہے؟ حفصہ، حفصہ نہیں، ہم نے کیا تھا آ، ہم نے کیا تھا جس کے آخر پر اس طرح آتا ہے تو اس کو یا میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، مصطفیٰ یعنی. اس الف کو یا میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے مثنیٰ بناتے وقت، جیسے اقصا یعنی. ٹھیک ہے، یہ وہ کہے گا لیکن وہ اس کو بولنے دیکھیں. یہ مصطفیٰ یعنی بنے گا، مصطفیٰ یعنی. اور نصب کی حالت میں مصطفیٰ، مصطفیٰ مصطفيين مصطفی مصطفیٰ یعنی، بالکل مصطفیٰ یعنی. جیسے محمدینی مصطفیٰ یعنی، اور جر کی حالت میں بھی مصطفیٰ یہی مصطفیٰ یعنی. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر الف مقصورہ آ جائے آخر پر تو اس کو مثنیٰ میں ہم کس میں کنورٹ کرتے ہیں؟ یا میں کنورٹ کرتے ہیں. آپ میں ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا. یہ ہم نے کلاس میں بھی کیا تھا، شاید آپ لوگ بھول گئے. مصطفیٰ سے مصطفیٰ یعنی، جیسے ہم نے کیا تھا نا صحرا سے صحراوانی، اور ہم نے کیا تھا اقصا سے اقصا یعنی، اس طرح کیا تھا کلاس میں. ٹھیک ہے، اچھا. اب اسی لفظ کا ہم جمع مذکر سالم بناتے ہیں. تو یہ مصطفیٰ ہے، اس کو ہم نے لکھ لیا پہلے، مصطفیٰ. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے آخر پر اونا کی آواز کو جوڑنا ہے، رائٹ؟ اونا. لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟
یہ تو الف مقصورہ ہے، یہ تو الف مقصورہ ہے، تو اس کو ہم اس میں کنورٹ کریں گے، یا میں. یا میں کنورٹ کریں گے، یا میں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مصطفیٰ یونا، یونا. مصطفیٰ یونا. ٹھیک ہے، مصطفیٰ یونا بنے گا. لیکن دو حرف علت جب جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ٹو ویک لیٹر جب جمع ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں ہم ایک کو گرا. ہاں، تو یہ جو الف ہے، اس الف جو یا میں کنورٹ ہوا تھا، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ڈراپ ہو جائے گا، کیونکہ دو حرف علت اکٹھا ہو گئے، ٹو ویک لیٹرز یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں. الف واو یا میں سے دو ویک لیٹر یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، تو ایک حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے. اور اس کیس میں ہم واو کو ڈراپ نہیں کریں گے، کیونکہ واو تو میرا اعراب ہے، واو میرا اعراب ہے جمع مذکر سالم کا، تو اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے، تو ہم اس الف کو ڈراپ کر دیں گے. کیا بنا لفظ؟ فونا. مصطفونا، مصطفونا بنتا ہے. ٹھیک ہے، مصطفونا. اور پھر اس سوری، پاپر پیش نہیں دیں گے. اور نصب کی حالت میں مصطفینا. دیکھیں یہاں پر واو صرف یا میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر واو صرف یا میں کنورٹ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ محمدینہ تھا، نصب کی حالت میں محمدونہ سے محمدینہ. لیکن ہم اس زبر کو نہیں ہٹا سکتے، اس زبر کو مصطفینہ نہیں کر سکتے. ہمیں کیا رکھنا ہوگا؟ فئی. اچھا، اس میں یہ مسئلہ ہو گیا. سوری میں نے ایک چیز نہیں کی یہاں پہ، اسی لیے وہ مجھے ایرر کہہ رہا ہے. یہ یہاں پر بھی دو حرف جمع ہو گئے نا، یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں، یہاں پر بھی دو حرف علت جمع ہو گئے. مصطفیٰ یعنی میں دو حرف علت جمع ہو گئے. تو یہاں پر بھی ایک سیکنڈ نا، مصطفیٰ یعنی، اچھا اس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں، پہلے اس کو دیکھتے ہیں. مصطفیٰ سے مصطفیٰنا، مصطفینا، اور جر کی حالت مصطفینا. ٹھیک ہے، مصطفیٰ سے مصطفیانی، مصطفیینی، اور مصطفیینی، اور مصطفیٰ سے مصطفینا، مصطفینا، مصطفینا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک سیکنڈ. جی سسٹر آسما آپ پوچھیں. سر یہ دوبارہ سے بتا دے، فونا کیوں آیا، زبر کیوں آئی؟ یہ اصل میں مصطفیٰ یونا تھا، مصطفیٰ یونا. ٹھیک ہے، مصطفیٰ یونا، مصطفیٰ یونا بنا تھا نا لفظ، مصطفیٰ سے مصطفیٰ یونا. لیکن یہاں پر دو حرف علت اکٹھا ہو رہے تھے، دو حرف علت اکٹھا ہو رہے تھے، تو یہ کیا بنتا ہے؟ یہ پھر مصطفیٰ، ایک حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور یہ بنتا ہے مصطفونا. اسی طرح جب یہ مصطفونا بن گیا تو پھر یہ اگلا والا کیا بنے گا؟ مصطفینا. اور اگلا والا بھی کیا بنے گا؟ مصطفینا. ٹھیک ہے، اب یہ مصطفیانی جو ہے نا، مصطفیانی، اس میں مجھے ایک بار دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس میں بھی ڈراپ ہونا چاہیے آئیڈیلی اس میں بھی یہ مصطفانی بننا چاہیے، مصطفیٰ سے مصطفانی اور مصطفینی اس طرح بننا چاہیے. اسی لیے وہ بار بار ایرر کہہ رہا تھا، کیونکہ ایک حرف علت ڈراپ ہو گیا، ایک حرف علت ڈراپ ہو گیا، یہ مصطفینی بنے گا. مصطفینی، ایک حرف علت ڈراپ ہو جائے گا نا، دو حرف علت اکٹھے ہو گئے تھے، تو ہم الف کو ڈراپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اعراب ہے. تو مصطفیانی سے مصطفانی بن جائے گا یہ، کیونکہ دو حرف علت اکٹھا ہو گئے. اچھا، اور یہاں پر بھی مصطفینا، مصطفینی، اور یہاں پر بھی مصطفینی اس طرح بننا چاہیے آئیڈیلی، مصطفینی بننا چاہیے، مصطفینی. تو فرق یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ مصطفیٰ سے، اس میں مصطفانی، اس میں مصطفونا، مصطفینی یہاں پر، اور مصطفینا یہاں پر، اور یہاں پر مصطفینا، اور یہاں پر یہاں پر مصطفینا ہونا چاہیے، یہاں پر مصطفی، یہاں پر تو ٹھیک ہی تھا، یہاں پر غلط نہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ مصطفینی اور مصطفینا. اچھا میں ایک کام کروں گا، میں اس کو آپ لوگوں کو نا کلاس میں گروپ میں یہ دونوں صیغے آپ کو بنا کر دوں گا. میرا اصل مقصد تھا وہ یہ جمع مذکر سالم آپ کو بتانا کہ مصطفیٰ سے اصل میں پہلے یہ رفع کی حالت میں مصطفونا بنتا ہے اور نصب کی حالت میں مصطفینا
मुस्तफ़ैना बनता है, जर की हालत में मुस्तफ़ैना बनता है। क्यों? क्योंकि हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाता है। जमा मुज़क्कर सालिम में ये जब इकट्ठे हो जाते हैं, ये वाला अलिफ और ये वाला वाव, तो ये मुस्तफ़ौना बनता है, ये अलिफ ड्रॉप हो जाता है, मुस्तफ़ौना बनता है। इसी वजह से कुरान मजीद में सूरह साद में आयत नंबर 47 में आप देखेंगे, व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ैना, लमिनल मुस्तफ़ैना, ये लफ्ज असल में ये वाला लफ्ज है, ये देखिए मुस्तफ़ैना, ये वाला, ये जर की हालत में मुस्तफ़ैना। तो यहाँ पर कई सारे मुस्तफ़ा मुराद है, यानी चुने हुए जमा मुज़क्कर सालिम, ठीक है, चुने हुए, कई सारे चुने हुए मुस्तफ़ैना। तो इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ैनल अखयार, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्तफ़ैना ये जमा मुज़क्कर सालिम है नसब की हालत में, और ये चूंकि मकसूरा है, अलिफ मकसूरा आखिर पर, तो इस वजह से ये हरफ इल्लत इसका ड्रॉप हो गया है। असल में ये लफ्ज़ था मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ैना बना है। तो ये मुझे बस बताना था। इसको अगर आप अभी नहीं भी समझ पा रहे हैं, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में इसकी क्लैरिटी जो है ना वो भेज दूंगा। माजरा थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन मुझे भी लिखने में हो गया, लेकिन असल ये वाला जो था मुझे बताना था, ये वाला जो है मैं इसको कंफर्म करूंगा मुसन्ना का आपको, ठीक है, ये मैं ग्रुप में कंफर्म करता हूँ। और ये जो है जमा मुज़क्कर सालिम, इंशाल्लाह ये तो वाज़ेह है, इसमें तो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ये तो आपने समझ लिया कि मुस्तफ़ा से ये मुस्तफ़ौना क्यों बना, और मुस्तफ़ैनी, मुस्तफ़ैना और मुस्तफ़ैना, इंशाल्लाह ये हाथ में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वफ़ीकुम मुबारक सिस्टर। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रैक्टिस पे, ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ी सी हमें करनी है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, इंशाल्लाह वो वाज़ेह हो जाएगा। तदरीबात पहले मुसन्ना का जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि हमें जमा मुज़क्कर सालिम में कुछ डिस्कस करना है। आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर लफ्ज जमा मुअन्नस, सॉरी मुसन्ना कौन सा लफ्ज है और इसका मुफरद क्या है, बस यही काम है हमें। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर जो लफ्ज आया है वो मुसन्ना है या जमा मुज़क्कर सालिम है, और रफा की हालत में है या नसब या जर की हालत में है, और इसका मुफरद क्या है। तो पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। फज़ानी का बुरहानानी मिर रब्बी, इसमें मुसन्ना आपको बताना है कि कौन सा है, पहले वाले में हानानी बुरहानान बुरहानानी, बुरहानानी बुरहानानी, और ये मुसन्ना है कौन सी हालत में, रफा नसब जर, रफा रफा में रफा की हालत में। क्यों? क्योंकि ये आनी की आवाज के साथ है, अगर आनी आनी होता तो फिर हम ये नसब या जर की हालत में कहते हैं। और इसका इसका वाहिद क्या है, बुरहानुन बुरहान बुरहानुन, बुरहानुन, ठीक है। अच्छा, अगले वाले में अलम नजअल लहू ऐनैन, आइन आइनैन ऐनैन, ये नसब या जर की हालत में या रफा की हालत में है। नहीं नहीं या नसब जर क्या अच्छा, नसब सवाल इस तरह करते हैं, क्या ये रफा की हालत में है? नहीं 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 है, नहीं या तो ये नसब या जर की हालत में, ये यहाँ पर नसब की हालत में है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐनैनी, इसका वाहिद क्या है, आइन आइनुन आइन ऐनुन, ठीक है, बिल्कुल। हाज़ानी खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम, इसमें इसमें कौन सा है? अच्छा, हाजानी हाज़ानी को रहने दें, हाज़ानी में थोड़ी डिस्कशन है, इख्तिलाफ भी है, क्योंकि ये मबनियात में से, और मबनी में एराब नहीं होता, ठीक है। तो ये फस्मानी हाँ, अभी खस्मानी को आप लें, खस्मानी, ठीक है। हाजा, हाजा को हम नहीं लेंगे अभी, क्योंकि हाजा जो है ये असल में मबनी होता है, लेकिन इसमें हम इंशाल्लाह जब वो डिस्कस करेंगे तब आएगा। अच्छा सर, यहाँ पे मयानी था जी जी। सर नहीं, ये मैं पूछना था, यहाँ पे मयानी था तो यार ड्रॉप हो गया, नहीं नहीं नहीं, तो खस्मुन है, ये खस्मुन से बना है, खस्मुन से खस्मानी, 3 लेटर है ना, देखिए 3 लेटर तो आपको दिख रहे हैं ना, खा साद ठीक हो मीम, गया। ठीक है। तो ये खस्मानी था, खस्मानी, खस्मुन से जी जी खस्मानी, रफा की हालत, ठीक है। किलतल जन्नतैनी, किलतल जन्नतैनी, ठीक है। जन्नतैन जन्नतैनी जन्नतैन जन्नतैनी, ठीक है, ये जर की हालत में है। और इसका वाहिद क्या है, जन्नतुन जन्नतुन अल जन्नतु या जन्नतुन, ठीक है, जन्नतुन हाँ, अल जन्नतु या अल जन्नतुन, जन्नतु हाँ, अल जन्नतु से अल जन्नतानी और फिर अल जन्नतैनी। क़ाल रजुलानी मिनल लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअम अल्लाहु अलैहिमा, इसमें कौन सा है लफ्ज़, रजुलानी रजुलान रजुलानी रजुलानी, रफ़ा की हालत में है या बाकी रानी हालत में, रफा रफा है आनी रफा की हालत रफा रफ़ा की हालत में। रजुल और वाहिद इसका क्या है, रजुल रजुलुन रजुलुन, रजुल ठीक है। अच्छा, वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, इला इतने इत्नैनी नहीं अच्छा, इत्नैनी पहले इलाहैनी को ले लेते हैं, इलाहैनी, क्योंकि ये उसी पैटर्न पर है, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो
الہینی یہ مثنیٰ ہے، مثنیٰ ہے، اور یہ نصب کی حالت میں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اثنینی سوری الہینی، اس کا واحد کیا بنے گا؟ الہ الہن. الہن، الہن سے الہانی، اور نصب اور جر کی حالت میں الہینی. ٹھیک ہے. الہ اور اثنینی جو اس میں لفظ ہے، یہ اصل میں ہم نے پچھلے بھی پڑھا تھا کہ اثنینی جو ہے یہ دو کا معنی ہوتا ہے، لیکن اس کا مفرد نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو معنی دو کا دیتے ہیں، لیکن ان سے اگر آپ آنی کی آواز یا اینی کی آواز کو نکال لیں تو اس کا مفرد نہیں بنتا. تو یہ اصلاً مثنیٰ نہیں ہے، اصلاً جی اثنینی یا اثنانی مثنیٰ نہیں ہے. یہ ہم شمار کرتے ہیں یا بیہیویئر اس کا دیکھ کر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ مثنیٰ ہے، اسی وجہ سے یہ اثنینی بن گیا ہے. لفظ تھا اثنانی اور یہ نصب کی حالت میں اثنینی بن گیا ہے، حالانکہ یہ مثنیٰ نہیں ہے. ایسے الفاظ کو کہتے ہیں ملحق بالمثنیٰ. ملحق یعنی اس کے اندر جو ایٹریبیوٹ جو ہونی چاہیے مثنیٰ کی وہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو شمار کر لیتے ہیں مثنیٰ میں کیونکہ یہ بیہیو اسی طرح کرتا ہے، اس کے بیہیویئر کو دیکھ کر، حالانکہ وہ اصل اس کا حصہ نہیں ہے. یعنی ہوتا ہے نا کہ جس طرح شیطان جو تھا وہ ملائکہ کی طرح اپنے آپ کو رکھتا تھا، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کا بیہیویئر فرشتوں جیسا تھا تو اس کو اسی طرح شمار کر لیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے تھے سارے ملائکہ سجدہ کرو، تو وہ بھی سجدہ کر لیتا. تو ویسے یہ اثنائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی سمجھے کہ شیطان ہے جو باقی مثنیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسی طرح بیہیو کرتا ہے، حالانکہ یہ مثنیٰ نہیں ہے بلکہ اس کو کہتے ہیں ملحق بالمثنیٰ. ٹھیک ہے. ملحق بالمثنیٰ. تو یہ اثنانی تھا، اثنانی سے اثنینی بن گیا ہے. اچھا، اگلی آیت فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. ٹھیک ہے. تو الفئتان فئتان یہ الفئہ مؤنث ہے نا؟ تانی الفیتانی الفئتان بالکل. اور اس کا یہ تو رفع کی حالت میں ہے کیونکہ آنی کے ساؤنڈ کے ساتھ ہے. اس کا مفرد کیا بنے گا؟ فیتن. الفئۃ، الفئۃ الفئۃ یا فئۃ. ہاں، الفئۃ یا فئۃن کہہ لیں، اس سے جو بھی کہہ لیں. الفئۃ، الفئتانی، اور اگر نصب یا جر کی حالت میں تو الفئہ. تین ٹھیک ہے. تو یہ مثنیٰ کافی آسان ہے، مثنیٰ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، ہے نا. مثنیٰ میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں یہاں تک. اچھا، یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ ہم تھوڑا کوئکلی جا رہے ہیں، سوری فار دیٹ، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہے آپ کر لیجئے گا انشاءاللہ. مثنیٰ سے متعلق جو ہم نے پریکٹس کیا، اس میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ شکراً. اچھا، اب آ جاتے ہیں جمع مؤنث جمع مذکر سالم کے مثالوں میں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلی مثال لیتے ہیں. قال تعالی واللہ لا يحب الظالمین. ظالمین الظالمین ہے نا، کیونکہ مثنیٰ سوری جمع مذکر سالم مسلمون، مسلمون، مسلمین، مسلمین اس طرح بنتا ہے نا. مسلمون سے مسلمون اور نصب و جر کی حالت میں مسلمین. تو یہاں پر الظالمین ہے، تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جمع مذکر سالم ہے. اچھا، اس میں یہ چیز بار بار اپنے ذہن میں لائیے گا کہ کیا یہ علم ہے یا صفت ہے یا مذکر ہے، یعنی وہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں نا ابھی. تو الظالم جو ہے یہ مذکر کی صفت ہے، ظلم کرنے والا. ٹھیک ہے. اس کی صفت ہے، اس وجہ سے یہ ہم اس کو جمع مذکر سالم لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں باقی شروط بھی پورے ہو رہے ہیں، یعنی ظالم سے ظالمتن، ایک فیمیل کے لیے ظالمتن بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ظالمہ ہے بڑی. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس وجہ سے تو یہ بات اپنے ذہن میں بار بار کوشچن کریے گا اپنے ذہن میں. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. مومنون مؤمنون. المؤمنون، اور ہم نے دیکھا تھا کہ مؤمنون سے مؤمنون، المؤمنون ہاں. المؤمنون یعنی اس کا مفرد کیا ہے؟ المؤمن. المؤمن سے المؤمنون، مؤمنین، مؤمنین اس طرح بنے گا. ٹھیک ہے. وقال تعالی وما يذكر الا اولو الالباب. ٹھیک ہے. یہاں پر کون سا ہے؟ الباب الباب اختلاف العلماء. الباب ہے لوگ کی جمع. الباب نہیں، یہاں پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ جمع مذکر سالم کون سا ہے. الباب میں تو کوئی بھی چیز جمع مذکر سالم کی ہمیں نہیں دکھ رہی ہے. یہاں پر واو نون جو ہے نا وہ نہیں دکھ رہا ہے. اولو ہوگا. ہاں،
تو یہ اصل میں لفظ ہے الو. الو، یہ جو لفظ ہے نا الو، یہ اس طرح لکھا جاتا ہے. میں اس کو لکھ کے دکھاتا ہوں. یہ لفظ ہے اس طرح الو. الو، ٹھیک ہے، الو. اب یہ جو الو ہے، یہ الو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے والے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، والے، اس کا معنی ہوتا ہے والے. جیسے اولو المال، مال والے. اولو النسب، نسب والے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ مضاف کی صورت میں آتا ہے، مضاف مضاف الیہ کی صورت میں. تو اس کو جب تو اس لفظ کو بھی، حالانکہ آپ دیکھیں یہ نہ علم ہے، علم بھی نہیں ہے، نہ یہ صفت ہے. والے کوئی صفت نہیں ہوتا ہے، والے کوئی صفت نہیں ہوتا. اور اس میں آپ یعنی جو جمع مذکر سالم کی جو صفتیں پائی جاتی ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی نہ یہ علم ہے نہ یہ صفت ہے. تو آئیڈیلی اس کو جمع مذکر سالم نہیں ماننا چاہیے، لیکن عرب اس کو جمع مذکر سالم کی طرح ہی لاتے ہیں. تو اس کو جب، اور یہ عام طور پہ مضاف کی صورت میں آتا ہے، جیسے اولو الالباب، سمجھ بوجھ والے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر یہ نسب کی حالت میں ہے تو وہ اس کو اولی کر دیتے ہیں، اولی. ٹھیک ہے، اولی الالباب، اولی الالباب. ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں، اولی الالباب. ٹھیک ہے، اولی الالباب اس طرح، اولو الالباب، اولی الالباب اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الباب، اولی الالباب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، الباب، اولی الباب. تو یہ اس کو کہتے ہیں ملحق بالجمع مذکر سالم. حالانکہ اس میں نہ یہ علم ہے نہ صفت ہے، لیکن اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ وہ جمع مذکر سالم کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی واو کے ساتھ آتا ہے یہ. اور یہ رفع کی حالت میں واو، اور نصب کی حالت میں یا کی طرح آتا ہے. اس میں نون نہیں آتا، یعنی اولونا کر کے نہیں آتا ہے. یہ زیادہ تر اولو الالباب، اولو الانصاب، اولو الاموال، اسی طرح اولی الالباب، اولی الاموال، اولی الانصاب اس طرح آتا ہے. یعنی اسی طرح جیسے مسلم، مسلم البلد، مسلم البلد، ہم نے دیکھا نا ابھی اوپر، مسلم البلد واو کے ساتھ، مسلم البلد جب اضافت ہوتی ہے تو اسی طرح آتا ہے نا. تو یہ بھی اسی طرح آ رہا ہے، اولو الالباب، اولی الالباب اس طرح آئے گا. اس وجہ سے یہ، اس کو ہم کس میں شمار کرتے ہیں؟ جمع مذکر سالم کی طرح شمار کرتے ہیں. حالانکہ اس کا واحد نہیں آتا، واحد نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، ال کر کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اس کا واحد بھی نہیں ہے. یعنی عام طور پہ جمع مذکر سالم کا واحد ہونا چاہیے نا، اس کا واحد ہے ہی نہیں. یہ ہمیشہ اسی طرح آتا ہے، الو کئی سارے لوگوں کے لیے آتا ہے. اس کا واحد اصل میں ہوتا ہے زو. زو، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. زو، زو کی جمع ہے الو. ٹھیک ہے. تو اس کا واحد جو ہے وہ میچ بھی نہیں کر رہا اس کے ساتھ. تو اس وجہ سے ہم اس کو نہیں ٹریٹ کریں گے. جی آسم. جی سر، یہ ویسے اولونا ہے اولونا، اولونا لیکن یہ لفظ نہیں مضاف ہے کی جگہ اصل پہ میں. آیا ہے تو اصل میں جیسے یہ نون۔ اولونا آتا ہی نہیں ہے نا. یہ لفظ جو ہے یا تو واحد کی صورت میں زو آتا ہے، جیسے زو مالن، زو اولادن اس طرح. ٹھیک ہے. لیکن جمع کی صورت میں زو مالن، زو ولدن، اور جمع کی صورت میں اولو الاموالن، اولو الالبابن، اولو الاولادن اس طرح آتا ہے. تو یہ کبھی بھی، یہ مطلب مضاف کی جگہ پہ ہی آتا ہے۔ یہ ہمیشہ مضاف کی شکل میں ہی آئے گا، یہ الگ الگ سے نہیں آتا ہے یہ. اسی وجہ سے اس میں کبھی نون آتا ہی نہیں. کیونکہ اگر یہ مفرد آتا، یعنی اکیلے آتا، تو جیسے مسلمونا، اولونا اس طرح ہو سکتا تھا. لیکن یہ اس طرح آتا ہی نہیں ہے، اولونا کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو۔ اچھا، بارک اللہ فی. کسی کا کوئی سوال ہے اس سے متعلق؟ یہ انفارمیشن ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، انفارمیشن ہے، بٹ ناٹ نیسیسری آپ کو ہر وقت یاد رہے. لیکن جب آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی تو آپ کو فوراً اپنے ذہن میں لانا ہے کہ اچھا یہ ملحق ہے، ملا ہوا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے یہاں تک؟ جی جی. اگلا لفظ دیتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. سر آپ نے جی، مومنین. کسی کا سوال تھا کوئی؟ سر یہ جو آپ نے نام بتایا ملحکم، جی سر، سر یہ جو آپ نے نام بتایا ملحکم کیا بولتے ہیں اسے لکھ کے بتا دیں ملحق، گے آپ؟ دیکھیں یہاں لکھا ہوا بھی ہے، استخرج مما یلی جمع المذکر سالم والملحق به. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم آپ اس میں سے نکالیے اور جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، الملحق، الملحق به. ٹھیک ہے. اچھا، الملحق نام ہے اس کا، ہاں ہاں، حق، جن ہاں کے واحد نہیں ہوتے، جیسے آپ نے بتایا اس نہیں اس کا ہاں، واحد نہیں ہے، وہ بھی مطلب یہ اسی ملحق طرح آتے ہیں۔ بالمثنى تھا، وہ ملحق بالمثنى تھا. یہ ہے الملحق بالجمع مذکر سالم، بالجمع المذکر سالم. ٹھیک ہے. اچھا،
ठीक اگلا آ है جاتے ہیں. اگلے میں مؤمنین آپ نے پہچان لیا کہ یہ جو ہے وہ جمع مذکر سالم ہے اور یہ جر کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا واحد مؤمن. لکارہون بھی ہے، کارہون، کارہون سے، کارہون سے کارہون، یہ رفع کی حالت میں ہے، کارہون ایسے ہی ہے نا، کارہون سے جی کارہون. جی یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون. کارہون کا واحد بنونا کارہون ہوگا، کارہون، کارہون، مسلمون، مسلمون، کارہون، کارہون. جی، یہاں پر جو لفظ ہے بنون، ٹھیک ہے، اس کے آخر پر کیا آ رہا ہے؟ واو نون آ رہا ہے، جو کہ اشارہ ہے کہ یہ جمع مذکر سالم کی طرح ہوگا. لیکن جب لیکن بنونا کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ابن ابن ہوتا ہے. بنون کہتے ہیں کئی سارے بیٹوں کو، ابن ایک واحد بیٹا. پہلا تو یہ دیکھیں، ابن اور بنون کیا اس کے صیغے میچ کر رہے ہیں؟ جس طرح ہم جمع مذکر سالم میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مسلمن سے مسلمونہ بننا چاہیے، ابن سے نہیں ابنونا بننا چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہے، بنون بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع مذکر سالم اصل میں نہیں ہے. ہاں، ابناؤ ہوتا ہے یا جمع تکسیر ہوتا ہے، ابناؤن ہوگا. اور یہ بنونا دکھنے میں یہ جمع مذکر سالم ہے، لیکن ایکچولی اگر آپ اوریجنل صیغہ کو دیکھیں تو اس کو توڑ کر بنایا گیا ہے بنونا. تو یہ اصل میں جمع تکسیر کی طرح ہے، کیونکہ جمع تکسیر میں ہم توڑ دیتے ہیں صیغے کو جمع بنانے میں، اور ہم نے ابن سے بنونا بنایا ہے. تو ہم نے بھی کہیں نہ کہیں اوریجنل صیغوں کو توڑا ہے، حالانکہ شکل اس کی جمع مذکر سالم کی طرح لگ رہی ہے، لیکن ہم نے کام جمع تکسیر والا کیا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی تو تو یہ مطلق تو نہیں اس بنے گا. کو ہم اس کو بھی ہم ملحق کہیں گے. اور اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ علم بھی نہیں ہے اور یہ صفت بھی نہیں ہے. بنون، ابن کسی کی صفت نہیں ہوتی، بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، یہ صفت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ابن بھی کوئی صفت نہیں ہے، اور اس کا صیغہ بھی ٹوٹ گیا ہے. تو یہ کسی لحاظ سے جمع مذکر سالم نہیں ہے، صرف اس لحاظ سے کہ اس کے آخر پر واو نون آتا ہے. تو یہ رفع کی حالت میں بنون، نصب اور جر کی حالت میں بنین، اس طرح آتا ہے. تو عرب اس کو ملحق شمار کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حفصہ آپ نوٹ کریں، آپ نے پوچھا تھا نا گروپ میں کہ سر اور مثالیں چاہیے ملحق بالجمع مذکر سالم، اور ہم نے کہا تھا کہ عیش رجبن ترا عجبا، کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، آپ کو عجائب دکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اچھا، تو یہ بنونا ہو گیا. پھر اگلا لفظ ہے واللہ لا يهدي القوم الظالمین. ظالمین الظالمین، یہ تو ہم نے شروع میں بھی دیکھ لیا تھا، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اچھا، اسی بنونا سے ملتا جلتا میں آپ کو انفارمیشن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک لفظ آتا ہے عربی میں سینونا. سینونا، ٹھیک ہے، سینونا، سینون کہتے ہیں سالہ کو، یعنی ایئرس، ایئر کی پلورل ہے. اس کا واحد ہوتا ہے سنتن، سنتن تین کے ساتھ، سنتن، سنتن ایک سال. اور کئی سارے سال آپ سنتن سے سنواتن بھی کہہ سکتے ہیں جمع مؤنث سالم، یا پھر آپ سینونا بھی کہہ سکتے ہیں، سینونا. اب یہ جو لفظ ہے سینونا، اب سوچیں سنتن سے سینونا بنائے تو کیا یہ جمع مذکر سالم بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا نا، کیونکہ گولتا ہے. سنتن ایک سال ہے، نہ یہ علم ہے نہ یہ صفت ہے، اور اس کے آخر میں گولتا بھی ہے، لیکن ہم اس کا جمع کیا بنا رہے ہیں؟ سینونا. اس کے پیٹرن کو بھی ہم نے توڑ دیا، سنتن سے سینونا. تو یہ لفظ بھی جو ہے نا سینونا، یہ بھی ملحق بالجمع مذکر سالم ہے. اگر آپ کو کہیں سینونا دکھے تو اس کا نصب اور جر سنینا، سنینا اس طرح بنے گا. اسی طرح اہلن، اہلن یہ ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، دیکھیں اس کو، قو انفسکم و اہلیکم نارا. سورۃ التحریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قو انفسکم، کہ بچاؤ اپنے جان کو، اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا آگ سے. تو یہاں پر جو لفظ ہے اہلیکم، یہ اصل میں ہے اہلوکم، اہلونا. اہلن ایک گھر والے، اہلونا کئی گھر والے. اس سے نسب کی حالت میں اہلینا، اور پھر اس کو جب مضاف مضاف الیہ کی شکل میں لکھا تو اہلیکم. پھر سے سنیں، اہلن ایک گھر والے، کئی سارے گھر والے، اہلونا. ٹھیک ہے، نسب کی حالت اہلینا اہلینا یا جر کی حالت اہلینا.
اب اس کو جب مضاف کریں اہلینا کیا بنے گا؟ مضاف اہلینا جیسے ہم نے کہا تھا مسلم البلد تو اہل البلد، اہل البلد، اہلی ہاں نون ختم ہو اہلیکم، جائے گا. اہلیکم، تو یہ مضاف مضاف الیہ کی شکل میں. لیکن سوال یہ ہے کہ اہل، اہل جو ہے نا، اہل یہ کیا علم ہے یا صفت ہے؟ اہل عالم تو نہیں پراپر ہے. ناؤن ہے، علم ہے یا نہیں؟ پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، علم ہے یا نہیں؟ نہیں ہے علم. نہیں ہے. علم نہیں ہے. کیا کسی کی صفت اہل ہو سکتی ہے کہ یہ گھر کا گھر والا ہے؟ یہ صفت بن رہی ہے کسی کی؟ نہیں بن رہی، صفت نہیں ہے. نہیں. گھر والا ہونا کوئی صفت نہیں ہے، گھر میں رہتے ہیں. تو یہ بھی ملحق ہے، یعنی اس کو عرب شمار کر لیتے ہیں کہ اس کو بیہیویئر اس کو ایسا دیتے ہیں کہ جیسا کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، حالانکہ یہ جمع مذکر سالم نہیں بنتا، تو اس کو ملحق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اہلن سے اہلونا اور اہلینا اہلینا اس طرح بناتے ہیں وہ. اگلا والا تو بہت اہم ہے، قال اسلمت لرب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اس میں سوال یہ ہے کہ جمع مذکر سالم کون سا ہے، اور اگر آگے ہم کچھ اور نہ بھی کر پائیں، لیکن اگر ہم نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ آج کا درس یہیں پہ مکمل ہو جائے گا. یہ بتائیں اس میں کون سا ہے؟ قال اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب عالمین عالمین. العالمین العالمین. عالمین اچھا، آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ جمع مذکر سالم ہے؟ اینا ساؤنڈ آ رہا ہے. عالم سے اینا، یہ آخر میں اینا اینا ساؤنڈ سے آ رہی ہے اینا جو کہ بنا. نصب یا جر کی حالت میں، یہاں پر یہ جر کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، اینا کی ساؤنڈ ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا مفرد کیا ہے؟ عالم 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 ہے. اچھا، علم سے آئین لام میم. عالم نا، عالم کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ عالم عالم بیسیکلی یہ جمع بھی ہے، علم لیکن عالم واحد مفرد میں بھی لیتے ہیں یہاں پہ. ہاں، تو یہاں پر عالم بن گیا نا. پہلے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. عالم سے عالمونا، عالمینا عالمینا، اسی طرح نا، عالم سے عالمونا جی سر. عالمینا. اچھا، عالم کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ عالم جو ہے یہ جو ہے نا، یہ پراپر ناؤن ہے یا صفت ہے؟ دونوں بھی عالم، نہیں ہے. عالم means world. Is that ورلڈ ہے نا، ورلڈ کو ہاں کہتے ہیں عالم. تو یہ پراپر ناؤن ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں عالم میں، اس عالم میں اس طرح چیزیں دکھتی ہیں، پراپر ناؤن ہے. ہاں پراپر پراپر نون ہاں، ہے. نام مذکر ہے، مذکر ہے. صفت سوری، اس میں مؤنث تو ہے نہیں، یہ گولتا بھی نہیں ہے، تو یہ عالم سے عالمونہ بننا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عالم جو لفظ ہے نا، یہاں پر خاص کر جب عالمون ہم کہتے ہیں، اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں تب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا. یہ تفسیری پوائنٹ بھی ہے، تفسیر کا بھی اس میں تھوڑا سا آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء تفسیر کیسے کرتے ہیں. عالم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. عالم، عالم کہتے ہیں ہر کوئی چیز، چاہے اس میں عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، ہر کوئی اس عالم میں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر جو چیز ہمارے ارد گرد ہے وہ عالم ہے، وہ ایک ورلڈ ہے. رائٹ؟ جنوں کا اپنا عالم ہے، انسانوں کا اپنا عالم ہے، حیوانات کا اپنا عالم ہے، پرندوں اور جانوروں کا اپنا عالم ہے، درخت پودے جو ہیں، سب جتنی بھی چیزیں، سب کے اپنے اپنے عالم ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کی جمع کرتے ہیں تو اس کا جمع بنتا ہے عوالم. عوالم، عالم کی جمع تکسیر بنتی ہے عوالم. یہ بات یاد رکھیے گا، عالم ان کی جمع عوالم. لیکن جب ہم کہتے ہیں عالمون، ہم نے کیا کہا؟ عالم ان میں ہر کچھ شامل ہے، عاقل بھی غیر عاقل بھی. عاقل میں ہر کوئی شامل ہے، عاقل بھی غیر عاقل بھی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ. واضح ہے نا؟ مجھے ہاں یا نہ آپ کہیے گا، کیونکہ یہ پوائنٹ آپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے. جی عالم میں ہر کوئی شامل ہے، عاقل بھی غیر عاقل بھی. لیکن جب ہم عالمون کی جمع بناتے ہیں، عالمون، عالم سے عالمون کی جمع بناتے ہیں، اس میں صرف کون شامل ہوتا ہے؟ عاقل. صرف عاقل شامل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی انسان، جن جن، ٹھیک ہے، اور ملائکہ آپ شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن پرائمرلی انسان اور جن کو شامل کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں آئے گا انسان رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ یعنی اب یہ دونوں جہان سے مراد انسان اور جن اور فرشتے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ کہیں تو، یعنی زمین اور آسمان میں جو جتنے بھی عاقل جمع ہیں، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، ان سب کا جو ہے وہ رب ہے۔ تو عالمون، عالم جو ہے نا، عالم الحمدللہ رب العالمین یا عالمون، اس سے مراد صرف عاقل ہوں گے۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ عالمون میں عالمون کا سب سیٹ موجود ہے، یعنی تمام عالم موجود نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں عالمون تو عالم یوزلی کیا ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں مسلمون سے مسلمون، تو ہم جب مسلمون کہتے ہیں تو اس کا واحد کیا بنتا ہے، مسلمون۔ تو جو چیزیں مسلمون میں شامل ہیں وہی صفت مسلمونہ میں بھی شامل ہونی چاہیے، وہی سیم چیز ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمونہ میں کوئی اور چیز ہو اور مسلم میں کوئی اور چیز ہو۔ لیکن عالمونہ میں کیا ہو رہا ہے، عالمونہ میں صرف عاقل مراد ہے، اور عالم میں جو اس کا واحد ہے وہ وسیع معنی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس کا اصل میں جمع مذکر سالم نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے، کمی آ گئی نا جمع میں کمی آ گئی۔ اسی وجہ سے اس لفظ کو وہ کہتے ہیں، عالم کو، عالمونہ جو لفظ ہے نا، اس کو کہتے ہیں اسم الجم، اسم الجم کہتے ہیں اس کو، جمع مذکر سالم نہیں کہا جاتا، اس کو کہتے ہیں اسم الجم، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں اسم الجم یعنی جمع کا ایک نام ہے۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ قوم کہتے ہیں لوگوں کو، اس کا واحد کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عالمونہ کا واحد عالم ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ قومن کا واحد کچھ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، قوم میں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک جماعت کا نام ہے۔ اسی طرح عالمون بھی ایک ایسی جماعت کا نام ہے جس میں سارے عاقل موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس کا واحد کوئی نہیں بنتا۔ ہاں، مگر بظاہر مفرد میں، مفرد بھی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں کہ مفرد کی طرح ہی ہے۔ تو بتانے کا یہ مقصد سارا یہ تھا کہ عالمون جو لفظ ہے نا، عالمون جو لفظ ہے یہ اصل میں ملحق بالجمع مذکر سالم ہے، ملحق بالجمع مذکر سالم۔ یہ تو عالم اس کا مفرد نہیں ہے، نہیں، عالم اس کا مفرد نہیں بنے گا نا، کیونکہ عالم کا معنی تو وسیع ہے۔ عالمون کا واحد عالم نہیں بن سکتا، کیونکہ اس عالم کا معنی وسیع ہے، یعنی ان کا کنیکشن ایک اعتبار سے ہے لیکن یہ اس کا واحد نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ عالمون جو ہے یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ ملحق بالجمع المذکر سالم ہے، اسی وجہ سے عالمون کو عرب عالمون عالمینہ کہتے ہیں، عالمون عالمینہ، لیکن یہ اصل میں جمع مذکر سالم نہیں ہے۔ بالکل، اس کا اعراب کرتے وقت ملحق بالجمع المذکر سالم کریں گے انشاءاللہ۔ جی، تو آج کی کلاس ہماری جو ہے نا وہ ابھی یہیں پہ روکنا ہوگا، باقی آپ لوگ اگر چاہیں تو پلیز مجھے کمپلیٹ کر کے بھیجیں، پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور بھی چیزیں جو آپ لوگوں سے رہ گئی ہیں یا پھر میں نہیں کر پایا، میں انشاءاللہ گروپ میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنے ہی رکھتے ہیں، بھیاکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم، جزاک اللہ خیر۔ بھیا